السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میں آپ کا نام نامی اس میں گرامی جان سکتا ہوں جناب؟ جی بالکل، میرا نام محمد ناظم حبیبی اشرفی جامعی، فی الحال اہل سنت و جماعت کا معیاری ادارہ مدرسہ جامع اشرف میں زیر تعلیم ہوں۔ آپ کی تعریف جناب؟ میرا نام محمد سراج الدین عسکری اشرفی اور میں بھی ادارے حاضہ ہی میں زیر تعلیم ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو جامعی صاحب، میں آپ سے چند ایسے مسائل کے تعلق سے تفصیلات دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ ان مسائل میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ، ضرور انشاءاللہ، حتی المقدور میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ جہاں تک اصلاح میں دلچسپی اور اس کے لیے کوشش کرنے کی بات ہے تو یہ تو ہر اس شخص کو کرنا چاہیے جو ایسا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم۔ یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے تو چاہیے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، پس اگر اس کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے ہی روک دے، پس اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی لیے اگر ہمیں کہیں امور شرع کے خلاف کوئی امر نظر آئے تو حسب استطاعت اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اور امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کی بھی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جامعی صاحب، ہم آپ سے چند ایسے مسائل کے تعلق سے تفصیلات دریافت کریں گے جن میں عوام تو عوام، خواص بھی مبتلا نظر آئے۔ ایسا لگا کہ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جبکہ وہ سارے مسائل کافی ضروری اور واجبی مسائل ہیں جن کو اچھے طریقے سے انجام دینا از حد ضروری ہے اور ان سے غفلت برتنا ناجائز ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ سے پہلا سوال دریافت یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کے تعلق سے کیا مذکور ہے؟ عسکری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی اے ایمان والو، جب نماز کے لیے اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تب ذکر سے کیا مراد ہے؟ تو اس تعلق سے رد المحتار علی الدر المحتار کتاب الصلاۃ باب الجمعہ میں ہے: المراد من الذکر فی الآیۃ الخطبۃ باتفاق المفسرین، وجہ الاستدلال بهذه الآیہ ان اللہ تعالی قد امرنا بالسعی الی الخطبہ فإن الامر للوجوب فإن السعی الی الخطبۃ واجب۔ یعنی مذکورہ آیت کریمہ میں ذکر سے مراد خطبہ ہے، اس میں مفسرین کرام کا اتفاق ہے، اور اس آیت سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خطبہ کی جانب سعی کرنے کا حکم فرمایا، بس معلوم ہوا کہ یہاں پہ امر وجوب کے لیے ہے، بس ظاہر ہے کہ سعی الی الجمعہ واجب ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ تو جامعی صاحب، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ خطبہ جمعہ سننا سنت ہے، اسی لیے تو لوگ خطبہ جمعہ سے سننے سے غفلت برتتے ہیں اور لوگ بات چیت کرنے میں اور دوسرے ضروری کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ مذکورہ بالا آیت اور اس کی تفسیر کے روح سے پتہ یہ چلا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ بالکل عسکری صاحب، لوگ یہاں خطا کرتے ہیں۔ ارے بھائی، فتاوی عالمگیری میں ہے: وقال عامۃ مشائخنا ان علی القوم ان یسمع الخطبہ من اولها الى آخرها، یعنی ہمارے عام مشائخین کرام نے فرمایا
کہ خطبے کا شروع سے آخر تک سننا واجب ہے، اور صحیحین کی روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك فانصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغيت. فقال ابو الزناد هي لغة ابی ہریرہ انما هو فقط لغوت. یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے ساتھی سے کہے چپ رہ جمعہ کے دن اس حال میں کہ امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو تو نے لغو بات کی. تو صحیحین کی اس روایت سے خطبہ جمعہ کی اہمیت کا اندازہ لگا کہ دوران خطبہ بات کرنے والے کو منع کرنے کے لیے بھی بات کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لغوات قرار دیا. لہذا معلوم ہوا کہ خطبہ جمعہ سننا واجب ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جامعی صاحب آپ نے بہت عمدہ جواب دیا ہے. تو جامعی صاحب آپ سے دوسرا سوال دریافت یہ ہے کہ جب دوران خطبہ امام صاحب یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھتے ہیں تو لوگ بلند آواز سے درود شریف پڑھنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے خطبہ جمعہ کا کافی حصہ سماعت سے رہ جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ بعض دیہاتوں میں لوگ دوران خطبہ چندہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو جامعی صاحب دوران خطبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھنا اور دوران خطبہ درمیان خطبہ چندہ کرنا ازروع شرع کیا درست ہے؟ عسکری صاحب لوگوں کو چاہیے کہ وہ دوران خطبہ زور زور سے درود شریف نہ پڑھیں. اگر پڑھنا چاہیں تو دل ہی دل میں پڑھ لیں، زور سے نہ پڑھیں. جیسا کہ رد المحتار علی الدر المحتار کتاب الصلاۃ باب الجمعہ جلد ہے. کل ما حرم فی الصلاۃ حرم فیہا اے فی الخطبۃ فیحرم اکل و شرب و کلام ولو تسبیحا او رد السلام او امر بمعروف بل یجب علیہ ان یستمع و یسکت. یعنی ہر وہ چیز جو حالت نماز میں حرام ہے وہ حالت خطبے میں بھی حرام ہے. لہذا کھانا پینا، کلام کرنا، اگرچہ تسبیح ہو یا سلام کا جواب یا پھر نیکی کا حکم دینا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. لہذا لوگوں پر واجب ہے کہ وہ خطبہ جمعہ بغور سنیں اور خاموش رہیں. اور اسی طرح اسی کتاب میں دوسری جگہ ہے اما بعد فالکلام مکروہ تحریما باقسامہ کما فی البدائع وکذلک اذا ذکر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يجوز ان يصلوا علیہ. یعنی خطبہ شروع ہونے کے بعد ہر طرح کا کلام مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح جب دوران خطبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو تو چاہیے کہ بلند آواز سے درود شریف نہ پڑھیں، بلکہ پڑھنا چاہیں تو دل ہی دل میں پڑھ لیں، اور اسی پر فتویٰ ہے. اور رہ گئی بات دوران خطبہ چندہ کرنے کی، تو عسکری صاحب جب دوران خطبہ سلام و کلام، چلنا پھرنا، نیکی کا حکم دینا، حتیٰ کہ درود شریف پڑھنا بھی ممنوع ہے تو چندہ جمع کرنا یہ تو بدرجہ اولا ممنوع ہوگا. جیسا کہ صاحب در مختار علامہ محمد علاء الدین الحسکفی ابن الشیخ علی الحنفی رحمہ اللہ نے اسی عبارت کو دوسری جگہ کچھ حذف و اضافے کے ساتھ یوں فرمایا: کل ما حرم فی الصلاۃ حرم فیہا اے فی الخطبۃ فیحرم اکل و شرب و کلام ولو تسبیحا او رد السلام او امر بمعروف بل یجب علیہ ان یستمع و یسکت بلا فرق بین قریب و بعید. یعنی ہر وہ کام جو حالت نماز میں حرام ہے وہ حالت خطبے میں بھی حرام ہے. لہذا کھانا پینا، کلام کرنا، اگرچہ تسبیح ہو یا پھر سلام کا جواب یا نیکی کا حکم دینا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. لہذا واجب ہے کہ لوگ قرب و بعد کا فرق کیے بغیر خطبہ جمعہ کو بغور سنیں اور خاموش رہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو جامعی صاحب خطبہ جمعہ سننے کے تعلق سے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فضیلت آئی ہے؟ جی عسکری صاحب بالکل. یہ بھائی سنن ابی داؤد باب فضل الجمعہ میں ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى۔ یعنی نبی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر جمعہ کے لیے آئے، پھر خطبہ جمعہ کو بغور سنے اور خاموش رہے، تو اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے اور مزید 3 دن کے گناہ صغائر بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس نے کنکریاں ہٹائیں اس نے لغو حرکت کی۔ ارے بھائی، انسان تو انسان، فرشتے بھی خطبہ جمعہ بغور سنتے ہیں، جیسا کہ افضل الکتب بعد القرآن یعنی صحیح بخاری میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد الملائكة يكتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذکر۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے ہر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آنے والوں پھر اس کے بعد آنے والوں کو ترتیب وار لکھتے ہیں۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں اور خطبہ جمعہ بغور سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جامعی صاحب، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل اور مفصل انداز میں بہت ہی عمدہ اور تشفی بخش جواب دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ آمین۔